بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ امتحانات اسٹوڈنٹس کے قریب ہیں، کچھ لوگوں کے ہو بھی چکے ہیں، کچھ کا رزلٹ آنے والا ہے، اور اب اگر صرف اسٹوڈنٹس کے لیے ویڈیو بنائی جائیں تو ہر اسٹوڈنٹ کا الگ ہی مسئلہ ہے۔ کوئی ایگزام ہال میں جب پیپر سامنے آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، کسی کو اس قدر ڈپریشن ہو جاتا ہے پیپرز کی وجہ سے کہ ساری رات نیند ہی نہیں آتی۔ کچھ ایسے ہیں جو یاد کرتے ہیں رات کو، صبح اٹھتے ہیں تو ایسے لگتے جیسے پڑھی کچھ نہیں ہوا۔ بہت سی پرابلمز ہیں، تو میری کوشش یہی ہوگی، ایگزامز ابھی چلیں گے تو جب تک آپ سب لوگوں کے ایگزام ختم نہیں ہو جاتے تب تک میں وظائف اسٹڈی کے لیے اپلوڈ کرتا رہوں، اور آپ میری لیٹسٹ ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں۔ سبسکرائب کرنے کے لیے بھی اسی لیے عرض کیا ہے تاکہ جیسے اسٹڈی کے متعلق نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو پتہ چل جائے۔ ہمارا آج کا عمل اسٹوڈنٹس کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کے امتحانات شروع ہو چکے ہیں۔ آپ نے پرچہ دینے سے پہلے اس دعا کو بس 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے سے آپ کے پیپرز میں جتنی پریشانیاں مشکلات آتی ہیں اسٹوڈنٹس بہتر جانتے ہیں۔ بعض تو امتحان حال میں داخل ہوتے ہی وہ اس قدر ڈپریس ہو جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو خواب کی طرح سبق یاد رہتا ہے، اور کبھی کبھی خواب بھول بھی جاتا ہے، اور جب پیپر میں خواب بھول جائے تو پھر مسئلہ بھی بہت ہوتا ہے۔ اس لیے ان سب کے لیے یہ دعا بہت امپارٹنٹ ہے، اور جن کی تیاری اچھی ہے وہ فرسٹ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مجرب ہے۔ اس دعا کو بس 3 مرتبہ پڑھیں، بلکہ 7 مرتبہ پڑھیں، زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور میں اس کے آغاز پر سمپل سی صرف 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہم عمومی طور پر، اور پھر اس طرح کی پریشانیوں میں آپ کو کلیئرلی عرض کر دوں، سب سے زیادہ مسئلہ آئی کیو لیول میں اور یہ ہماری ذہانت میں اور جتنے بھی یہ مسائل ہمیں اسٹڈی کے متعلق بنتے ہیں، چیزوں کا یاد نہ رہنا، بھول جانا، اس کی سب سے بڑی وجہ گناہوں کا کرنا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو ہزاروں کتابیں زبانی یاد تھی، اور ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اتنی ذہانت کا سب سے کوئی خاص عمل ہے، کوئی ایسا ٹرک ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے ذہین ہیں اور آپ کو کبھی بھولتی نہیں کتاب، جو آپ یاد کر لیں، جو ایک دفعہ پڑھتے ہیں آپ کو یاد ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ترک المعاصی، صرف گناہوں کا چھوڑ دینا۔ گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ رب العزت تقوی والی زندگی دیں گے، اور پھر اللہ رب العزت ایسا حافظہ دیں گے، آپ صرف کتاب دیکھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اور یہ میں تجربہ بھی کر چکا ہوں، اس لیے یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ نہیں جی ایسا بھی کبھی ہوا ہے۔ اور الحمدللہ جو بندے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز گناہوں سے توبہ کیجیے۔ دوسرا کام نماز کی پابندی ہے۔ بعض اسٹوڈنٹس شروع کر لیتے ہیں پیپروں میں نماز، پیپروں کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض صرف اس لیے شروع نہیں کرتے کہ یار کیا شروع کریں، پیپروں کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صرف شروع کر لیں، پیپرز میں شروع کر لیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ یہ کبھی نہیں فرماتے کہ پہلے کہاں تھے، اب تم پیپر آئے ہیں تو میرے پاس آ گئے ہو۔ اللہ تو انتظار کر رہے ہیں کب میرا بندہ میرے پاس آئے۔ اپنے مقصد کے لیے ہم چلے جائیں تو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ تو آپ نماز شروع کر لیں۔ تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، کم از کم 1 سپارہ پڑھیں۔ 1 سپارہ نہیں تو آدھا سپارہ پڑھیں، 1 پاؤ پڑھ لیں۔ یہ بھی نہیں تو کم از کم 2 رکوع ضرور پڑھ لیں، لیکن 2 رکوع کی روزانہ کی روٹین بنا لیں، یہ مس نہ ہو۔ روزانہ قرآن پاک ضرور پڑھا کریں، چاہے 2 رکوع ہی کیوں نہ ہو، بس یہ چند کام کر لیں۔
اس کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ امتحان میں کوئی آپ کو فیل نہیں کر سکے گا۔ چند چیزیں میں اور بتاؤں گا آپ کو، پہلے میں وظیفہ بتا لوں۔ آپ نے جب امتحان حال میں داخل ہو جائیں، اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کو سامنے قرآن پاک کی یہ آیات شو ہو رہی ہیں، آپ ان کو دعا کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جن بچیوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی اس وظیفہ کو دعا کی نیت سے کر سکتے ہیں، اس لیے آپ ایگزام کے دوران اس عمل کو کر سکتے ہیں، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ میں بعض ویڈیوز میں مکمل ڈیٹیل شرائط کی بتاتا ہوں، وہ اس لیے ایڈ کی جاتی ہیں تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کو پتہ چلتا رہے عمل کی شرائط کیا ہوتی ہیں، کس چیز کی اجازت ہوتی ہے، کس چیز کی اجازت نہیں ہوتی، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ خیر، آپ اس کو پڑھ لیں 7 مرتبہ، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 7 مرتبہ مکمل رب اشرح لی صدری، یہ مکمل یفقہوا قولی تک پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے پیپر پر، اپنے پین پینسل جس سے بھی آپ پیپر حل کر رہے ہیں اس پہ دم کر لیں۔ باقی بعض لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ ہم نے وظائف میں سنا ہے کہ ٹیچرز پر بھی دم کر لیں، تو ٹیچرز پر دم کیسے کریں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ کر کیا رہے ہو تم ہمارے اوپر، اور یہ کافی مسائل۔ خیر، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیچر کا چہرہ تو دیکھا ہوگا نا، آپ بس تصور میں لا کے دم کر دیں، نہ بھی کریں تو کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ رہنے دیں، نہ کریں، مناسب نہیں۔ آپ صرف پیپر پہ دم کریں، اپنے اوپر دم کر لیں، نہ بھی کریں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ پڑھنے سے بھی اللہ رب العزت آپ کو وہی انوارات، وہی برکات عطا فرمائیں گے، اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سمپلی پھر عرض کر دوں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور مکمل رب اشرح لی صدری سے یفقہوا قولی تک، اور 7 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پین پینسل پر اور اپنے اوپر دم کر لیں، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ اور روزانہ کی ترتیب میں کیا ہوگا؟ گناہوں سے توبہ، نماز کی پابندی اور قرآن پاک کی روزانہ تلاوت۔ انشاءاللہ یہ مختصر سے اعمال کرنے سے آپ کے پیپر بہت اچھے ہوں گے۔ آخری چیز، جب آپ پیپر دے لیں، روزانہ آپ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان اعمال کا اجر ان لوگوں کو ہدیہ کر دیں۔ اللہ، جن لوگوں نے میرے پیپر چیک کرنے ہیں سارے، اور جن نے میرا رزلٹ بنانا ہے، جن نے میرا رزلٹ شو کرنا ہے، ان سب کو میرے ان اعمال کا اجر ان کو عطا فرما کر ان کا دل میرے لیے نرم کر دی۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب اس بندے کے پاس آپ کا پیپر جائے گا، آپ کا پیپر دیکھ کر اللہ رب العزت اس کے دل کو نرم فرما دیں گے، سخت مارکنگ نہیں کر سکے گا، چاہے کتنی ہی سخت چیکنگ کرتا ہو۔ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، ضرور کیجیے۔ اب آئیے کمنٹ سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے میں بتا دوں، اسٹوڈنٹس کو بھی جو عاملوں سے رابطہ کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جی فلاں نے تمہیں پیچھے کرنے کے لیے، فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے تمہارے اوپر بڑا سخت جادو کیا ہوا ہے، کارڈ کروا لو ورنہ فیل ہو جاؤ گے، بہت سی چیزیں بتاتے ہیں۔ بالکل بھی کسی کی بات پر کوئی توجہ نہ دیں، اپنی اسٹڈی کریں، ساتھ یہ وظیفہ کر لیں، اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آپ امتحان میں کامیاب بھی ہوں گے۔ کسی کو اس وجہ سے آپ پیسے نہ دیں، اپنے اعمال ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العزت آپ سب اسٹوڈنٹس کے لیے آسانی فرمائے، اور اگر آپ کا بچہ ہے جس کے پیپر ہے، آپ خود کرنا چاہیں تو جب وہ پیپر کے لیے جانے لگے اس وقت یہی عمل کر کے بچے پہ دم کر دیں۔ مائیں اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہیں، دعا کی نیت سے کریں، کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آسانی فرمائیں گے۔ آرجے ہیں فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے اس وظیفہ کی بہت ضرورت تھی۔ ابھی اسٹڈی کے متعلق جن نے کوئی ضروری کمنٹ کی ہے میں جواب دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں ایسی دعا بتائیں جس سے سب کو جلدی یاد ہو۔ نیکسٹ وظیفہ حافظہ تیز کرنے کے لیے اپلوڈ ہوگا، اس کو ضرور دیکھیے۔ اور نابالغ بچوں کے لیے کیا کریں فار ایگزام، آپ کو میں نے بتا دیا اس ویڈیو میں۔ اور پوچھ رہے ہیں یا علیم یا اللہ کتنے دن تک پڑھنا ہے؟ جب تک آپ کو فائدہ نہ ہو۔ اور عمر یعقوب ہیں فرما رہے ہیں میری ہر حاجت یہ ہے کہ میں فرسٹ رہوں، آپ اس عمل کو کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ویاف اسلام ہے فرما رہے ہیں حضرت جی کی تصویر لگانے کی وجہ، حضرت جی میرے شیخ ہیں اور بعض کچھ ایسی وجوہات ہیں مجھے لگانی پڑی، آپ کو اگر جاننا ہے تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے۔ اور فرما رہے ہیں میرا بیٹا یاد کر کے بھول جاتا ہے، یا ہمارا نیکسٹ وظیفہ حافظہ تیز کرنے کے لیے ہوگا، وہ ضرور ان کو کروائیں۔ یقین پختہ کرنے کے لیے وظیفہ یا حی یا قیوم پڑھیں، آیت الکرسی 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔
اس کے علاوہ جتنے بھی کمنٹس ہیں وہ یاد نہیں ہوتا، بھول جاتا ہے، بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ہے، اس کے لیے نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔